السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد وإياك نستعين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله۔ باج بساز اللہ دے باہو، سب کہانیاں قصے بے حد حمد و ثنا اس خالق کی عظیم سے، جس خالق نے زندگی اور موت میں پیدا فرمایا۔ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات بابرکات دے، جس محبوب دے در دولت دے زندگی بھی حاضر ہوندی ہے اور موت بھی حاضر ہوندی ہے۔ آج دیئے دعائیہ محفل مرحوم محمد مہربان دعائیہ محفل اللہ رب العزت مرحوم دی قبر اور حشر دی منزلن آسان فرمائے، اور انہوں نے بچیاں انہوں نے خاندان محبوب علیہ السلام دی اطاعت دی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس بار برکت محفل علماء کرام حضرت مولانا محمد عثمان غنی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد عارف چشتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، حضرت مولانا محمد شاکر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، خان حضرات اور حضرت نقیب محفل مولانا محمد فیاض سلطانی صاحب، اللہ رب العزت میری اور تمام حضرات دی اس دعائیہ محفل جمالک دعاؤں قبول اور منظور فرماتے ہیں، مرحوم دی قبر اور حشر دیا منزلہ آسان فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید تھی جو مبارک آیا کریمہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین، یہ مبارک آیا کریمہ ہے کہ جڑا بھی بندہ خدا اپنے الہ دی بارگاہ وچ رکوع سجود قیام واسطے حاضر ہوندا ہے، وہ ہر رکعت وچ اپنے مالک دی بارگاہ وچ یہ دعائیہ آیا مبارکہ عرض کرتا ہے، ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ ان آسان جا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اساں تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے کل مدد مانگتے ہیں۔ ہر رکعت وچ جڑا بھی بندہ خدا مالک دی بارگاہ وچ یہ مبارک آیا کریمہ عرض کرتا ہے، اے اللہ ایاک نعبد، اساں تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین اور تیرے کل مدد مانگتے ہیں۔ جس ہاتھ چھوڑے ہوئے وہ بھی اس کی بارگاہ وچ منگدا پیا ہے، جس نام سے ہاتھ بدلے ہوئے وہ بھی اس مالک کی بارگاہ وچ منگدا پیا ہے، اور جڑا رفع یدین کر رہا ہے وہ بھی اس مالک کی بارگاہ وچ منگدا پیا ہے۔ آج اس دعائیہ محفل وچ ایک گزارش کرنی ہے کہ منگتے سارے ہیں، مگر جس نے پہچان کے منگیا اس کی شان کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس وچ
سب تو پہلے لفظ کیا کہا ہے اے اللہ. اور جڑا بندہ خدا اپنے الہ کو پہچانتا ہے اور پہچان کے پھر اس کی عبادت کرتا ہے اور پھر عبادت کرن تو بعد اس کی بارگاہ وچ منگتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے. لیکن جس نے اپنے الہ کو پہچانے ہمیں نہیں رکوع سجود قیام کرتا رہا. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دیاں ساری عبادتاں جڑیاں بھی زندگی وچ کیتیاں ہیں لوٹا تے قیامت والے دن اس دے منہ تے ماریاں جا سکتے اور جس دے منہ تے اس دیاں عبادتاں منہ تے دتیاں جا سکتے وہ پوچھ سی کہ میرا قصور کیا ہے. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دا ایک قصور دسیا جا سی کہ تو نے اپنے الہ نو پہچانے آنا ہے. تو اپنے الہ نو پہچانے آنا ہے. اگر تو پہچان تے اس مالک کی عبادت کرتا تے تیرا ہک کیتا ہویا سجدہ بھی سارے سے اس واسطے آیا مبارکہ ایک تعلیم دیتی ہے کہ اے بندہ خدا اے رکوع سجود قیام کرنا لیا. اے بندہ خدا پہلے سب کو اپنے الہ کو پہچان کیونکہ سب کو پہلے کیا کائے سب کو پہلے اس کی پہچان اے اللہ. اور اس میں اللہ ہے اس میں ذاتی ہے اور جس نے اس میں اللہ ایک دفعہ پکاریا تو اللہ پاک اس بندے نو بار بار یاد رکھتے ہیں اور بار بار وہ اپنے بندے نو آتے ہیں یا ابدی یا ابدی یا ابدی اے میرے بندے اے میرے بندے اے میرے بندے. لیکن پکار اس کی قبولیت کے درجے تک پہنچ دی جس نے اپنے الہ کو پہچانے جس نے اپنے الہ کو پہچانے. ہم قرآن مجید فرقان حمید دی اس مبارک آیا کریمہ نو تھوڑا جہا اور طریقے نال دیکھ لو کہ سب تو پہلے مالک کی پہچان ہے اس تو بعد اس کی عبادت اور پھر اس تو بعد اس کی بارگاہ وچ مدد دا منگنا. اصول قائم ہو گیا کہ عبادت وہ کرے جڑا اپنے الہ کو پہچاننے والا ہو اور جس بندہ خدا نے اپنے الہ کو پہچان تے عبادت کی پھر وہ اللہ پاک کی بارگاہ وچ مدد اصول کے قائم ہو گیا کہ مدد وہ منگے جڑا عبادت کرتا ہے اور عبادت وہ کرے جڑا اپنے الہ کو پہچانا چاہتا ہے اپنے الہ کو پہچانا نہ چاہتا. اس واسطے حضرات گرامی قدر صوفیاء کرام نے ایک گل دسی ہے کہ جڑا بھی بندہ خدا اپنے الہ کو پہچان پکارتا ہے وہ اللہ پاک کی ساری مخلوق نال پیار کرتا ہے ساری مخلوق نال پیار کرتا ہے. اور جس نے پہچانیا وہ پیار کرتا ہے اور جس نے اپنے الہ کو پہچانیا بھاویں ساری زندگی رکوع سجود قیام کرتا رہے چاہے ساری زندگی لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہو اگر اس نے پہچان تے لوگوں کو دین کی دعوت دیتی وہ گمراہی والے پاسے لیتے جا رہا ہے. لیکن جس نے ایک دفعہ بھی پہچان تے اگر مکے دیا پہاڑیاں میں حضرت انسان کو پکاریا رب آپ فرماندے اے میرے ابراہیم جس تک تیری آواز گئی ہو میرے بیت اللہ دے حج تک انبیاء نے سب کو پہلے اپنے الہ کو پہچانا. انبیاء تو بعد صدیقین شہداء صالحین چار درجے ہیں کہ جڑے اللہ پاک کو پہچانا سب کو پہلے انبیاء کو پہچان نصیب ہوئی. اس کے بعد صدیقین کو اس مالک کی پہچان نصیب ہوئی. تیسرا درجہ شہید اللہ پاک کی پہچان نصیب ہوئی اور چوتھا درجہ ہے صالحین کا جنہوں کو اللہ پاک کی پہچان نصیب ہوئی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ شاید اسی پاس اشارہ فرماتے پہن کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. جس نے سب سے پہلے پہچانیا وہ محبوب علیہ السلام کی ذات آپ کی اس پہچان کے وسیلے نال تمام انبیاء کرام نے آپ کی پہچان نصیب ہوئی اور پھر انبیاء کرام
دے وسیلے نال علماء حق نو پہچان ہوئی اور پھر علماء حق دے وسیلے نال امت مصطفیٰ نو پہچان حضرات اکرامی قدر کیا کا ہے اللہ یہ اس میں ذاتی ہے اس میں ذاتی ہے اور جس بندے خدا نے ذات نو نہیں پہچانا اس نو وہ ذاتی نہ لوان دا بھی کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں جس نے ذات نو نہیں پہچانا جس نے ذات نو نہیں پہچانا کیونکہ ایک اس میں ذاتی کیا کیونکہ ایاکا وچ ذات ہے جتنے بھی اللہ رب العزت دے رکوع سجود قیام کرنا والے ہیں وہ جدہ بھی اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ حاضر ہونے تے سب تو پہلے ذاتی نام لینا کیڑا نام لینا ذاتی نام اللہ اکبر یہ ذاتی نام باقی تین نام اور ذاتی ہیں لیکن یا حی یا قیوم بھی ہوئیے یا جبار یا قہار بھی ہوئیے سارے نام اسی دے ہیں لیکن کوئی اور نہ عبادت میں پکاریا نہیں جا رہا اور جدر بھی وہ پکاریا جا رہا ہے تو اس کا ذاتی نام پکاریا جا رہا ہے اللہ اکبر اور شہادت دیتے دو ہاتھ شہادت دیتے دو ہاتھ کہ اس نے اپنے رب کو پہچانتے اس کا اس میں ذاتی بلند کیتا جا رہا ہے لیکن فیض معرفت حقیقت اس نے نام بھی اس نو نصیب ہو سی جڑا اپنے رب نو پہچان کے رب دی مخلوق نال پیار کر رہا ہے اور جس کو پیار ہویا ہے محبوب علیہ السلام طائف دے بازاراں وچ پتھر مارے اللہ پاک نے پوچھا ہے میرے حبیب میری مخلوق نے تینوں پریشان کیتا آپ نے اس جسم اطہر تے پتھر برسائے جس جسم نالو میں نے پیار ہے اے حبیب آپ فرما دیو تو میں انہاں سب کو ختم کر دے ماں حضور علیہ السلام چونکہ اللہ پاک کو پہچاننے والے ہیں اپنے مالک دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ مالک انہاں نے مینوں نہیں پہچانیا انہاں نے مینوں نہیں پہچانیا اے اللہ انہاں نو میری پہچان عطا فرما انہاں نو میری پہچان عطا فرما پھر فرق دیکھ لو جنہاں نے نہیں پہچانیا وہ محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات تے پتھر مارتے رہے لیکن جڑے پہچان والے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تہاڈا کام پتھر مارنا نہیں ہے بلکہ تہاڈا کام ہے یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اے ایمان والےو اور ایمان والا ہوتا ہی ہوئے جڑا در مصطفیٰ نو بھی پہچاندا ہوے نہ پہچانن والے پتھر مار دین پہچانن والے درود بھی پڑھ دین نال سلام بھی دین حضرات گرامی قدر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جو کہ مخلوق نال پیار دی گل کیتی اے اللہ انہاں نو پہچان نصیب فرما انہاں نو پہچان نصیب فرما جدوں تک پہچان کوئی نہیں پتھر بساندے رہے اور جدوں پہچان نصیب ہوئی تے طائف دی گلیاں وچ بھی درود و سلام دے پیغام بلند مکہ مکرمہ دی گلیاں وچ بارگاہ مصطفیٰ تے درود مدینہ تو رسول وچ بھی حضور علیہ السلام دی ذات بابرکات درود و سلام بلکہ میرے شیخ کامل حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حد بے حد درود نبی تے جس دا عید پسارا میں قربان کے ناتی یا حضرت باہو جنہوں ملیا نبی سہارا اس واسطے جس کو مالک کی پہچان ہوتی ہے اس کی معرفت حقیقت کی پہچان ہوتی ہے وہ پتھر نہیں بسا دے وہ اللہ دے محبوب دے درود و سلام کا نظرانہ پیش کر دے اور پھر جس نے پہچان جس نے اپنے مالک کو پہچان چاہیے بس بیٹا ماشاءاللہ بس توجہ نہ لگے ایک بجے دعا ایک ساڑھا ٹائم ہی ایک بجے ہے اس واسطے چند کلمات علماء کرام ان کی مصروفیات کی انتہا آپ دیا ہوئی ہیں صرف توجہ نہ بیا کا اے اللہ اے اللہ اللہ دا ذاتی نہ لیا ذات کو پہچانتے نہ لیا صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جس نے رب کو نہیں پہچانیا اس کا اس جہان میں فضول وقت گزریا ہے فضول وقت گزریا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ مالک ارشاد فرماتا ہے کہ بس میں نے چاہیا کہ میں پہچانیا جانا اللہ پاک نے پہچان یہی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں چھپیا ہوا خزانہ ہوں بس میں چاہتا ہوں کہ میں سجاتے بندہ اور جس نے اس خزانے کو پہچان لیا
جس نے اس خزانے نو پہچان لیا، اس خزانے نو پا لیا، اس نو دنیا دی محبت نہیں رہتی، اس نو آخرت کا خوف نہیں رہتا، اس نو جنت کی لذت نال کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جس نو پہچان لیا ہوتا ہے وہ ہر وقت یہی آخدا پھردا ہے خلقت کو جیندی کول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ جیندے کول مالک ہو جاوے اس نو نہ دنیا دی غرض نہ آخرت کا خطرہ ہے نہ جنت دی طلب ہے، بلکہ انہیں ہر لفظ وچ آندا ہے جو دم غافل سو دم غافل۔ وہ تو دنیا نو پیغام بھی یہ دیتا ہے کہ اے بندہ خدا تو غفلت وچ نہ جا، ہر ویلے اس نو یاد وچ جا، اس نو تلاش کر، اس نو تلاش کر۔ جس کو ہر دم فرید دے کول ہے، جڑا ہر دم فرید دے کول ہے، اس دی بارگاہ وچ ایک خاتون آئی، آکھن لگی کہ حضرت جی میری گاں ہے یہ ملدی نہیں، حضرت جی میری گاں ہے یہ ملدی نہیں۔ حضرت نے فرمایا جنہاں آکھیا خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے، انہاں کہ بی بی بند ہوندے کان وچ آ جے لوگ ملن تو سکدے تے تو ملدی نہیں، لوگ ملن تو سکدے تے تو ملدی نہیں۔ یہ وہ زبان ہے جس زبان وچ مالک بولتا ہے۔ مالک کہتا ہے کہ لوگ سیکھتے ہیں کہ ان کا مالک مل جائے، لیکن مالک پہ آخرا ہے یاد رکھ اے بندہ خدا جس مینو ملنا ہوئے میرے حبیب دے در تے چلے، جس نے پکارتے پہچان دے اس نے یاد کیتا، اللہ پاک نے اس نے ہر مشکل آسان فرما چھوڑا۔ صرف ہے کہ جس نے چنگے طریقے نال یاد کیتا، ہن وہی بندہ خدا جدن ہر ویلے اس کو یاد کرتا ہویا سجاندا ہویا، جدن اس جہان تو رخصت ہو دے، اپنے عزیز و اقارب تو رخصت ہو دے، قبر میں جاتا ہے، اور جدن اس نے قبر بند کرتے اس نے عزیز و اقارب واپس پلٹتے ہیں، جدن پلٹتے ہیں تو جڑے قبر میں آوے نے پوچھنا وہ سب تو پہلے ہی پوچھ دیں بھی کیا کیا اس سے متعلق پوچھ دیں کیڑا پوچھ دیں من ربو کا، اے بندہ خدا تیرا رب کیڑا ہے، من ربو کا۔ اور جس کو پوچھا جا رہا ہے من ربو کا، اگر پہچان سے عبادت کرنے والا ہویا تو اس نے لبا میں چون نکل سی ایا کا، جو ہے قبر میں اس کا متعلق پوچھا جا رہا ہے من ربو کا، من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے۔ اور جس بندہ خدا نے ہر رکعت میں اس کا یاد رکھا، ہر رکعت میں اس نے یاد رکھا، ہر ویلے اس نے پکارا نہ ہر ویلے اے توجہ اور معرفت نہ رکھدا اسی ایا کا اس کے سامنے سوال کے اس نے من ربو کا آکھیا ویسے او مسکراتے آکھسی ایا کا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ پھر اس کو دوسرا سوال پوچھا جاسی ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے، تیرا دین کیڑا ہے۔ پھر جب اس نے یہی سنیا ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے تو اس کی زبان بھی یہی نکل سی، کیونکہ اس نے پہچانیا ہے اپنے خالق مالک کو، وہ زبان میں تیرا دین کیڑا ہے، وہ تو یہی آسینا کہ میرا دین بھی ہوئی ہے تو میرا عشق بھی ہوئی ہے، میرا دین بھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا کہ دین دے متعلق آپ کے فرمان دے، آپ فرمان دے دین میرا بڑا پیرا ہے، دین میرا بڑا پیرا ہے۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے، اس نے اپنے مالک کی معرفت کے حقیقت نال اس دین دا جس نے دنیا تے رہتے دین دی خدمت کی اسی دین دی حقیقت میں لوگوں تک آشنا کیتا اسی دین ساڈا محبت کا پیغام ہے، دین پھیلاون والے ہمیشہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ہو سکے قبر وچ بھی یہ سوال مشکل نہ ہو سی، جس نے دین اس دنیا تے رہتے اپنایا ہو سی اور قبر وچ دین دا جواب دے سی۔ جس طرح حضرت مولانا محمد عثمان صاحب مرحوم مہربان خان کے متعلق دستے پہ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین نال کتنا پیار ہے، اپنے دین نال کتنا پیار ہے، رکوع سجود قیام بس کتنا وہ پیار رکھتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر جدن تیسرا مقام آسی سوال تھا، اس ویلے کار رکھے آسان نہ جا سکتا، سوال بدل ویسے من ربوں کا مدینوں کا۔ ہوں حضور علیہ السلام کی زیارت مبارکہ کرا دے پوچھا جاسی 10 انہاں دے بارے میں دنیا تے کیا کیا۔ یہ آخری سوال ہو سی اس بندے خدا دا جس نے اپنے رب نو پہچانے ہو سی یا نہ پہچانے،
اور اس کا امتحان ہے کہ کیا اس نے پہچانے ہے یا نہیں پہچانے. دنیا کے تو اختلافات موجود ہیں کہ فلان پہچان ہے یا نہیں, فلان پہچان ہے یا نہیں. اور جنہوں نے بھیک بہنو پہچانیا, حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے پہچانیا کہ کسی عام بندہ خدا نے انہوں نے فتویٰ نہیں لایا, لیکن جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں مسلمان کیتا ہے, انہوں نے آکھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامنا رہنما. جڑے پہچان آلے نو پہچان آلے کی معرفت حقیقت حقائق دستے ہیں. اور تائیں حضور سلطان راضی رحمت اللہ علیہ فرما دے نام فقیر تنادا باہو قبر جنادی جیوے ہو. اور جڑا رب کو پہچان آلے ہوندے نو حقیقت کو جانن آلے ہوندے وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ واسطے انہوں زندہ رکھ دیتا جاتا ہے. مرتے ہو ہیں قرآن آخدا ہے جڑے چلتے پھرتے ہیں لیکن کافر ہیں وہ مر گئے. کافر اس نو آسیا گیا ہے جس نے اپنے رب نو نہیں پہچانیا, اور مسلمان اس نو آسیا گیا ہے جس نے اپنے خالق کو پہچانیا. تائیں قرآن آتا ہے ایمان علیہ اسلامی داخل ہو, اسلام میں داخل ہو جو حضور علیہ السلام کی زیارت کرائی جا سکے اور ان کو پوچھا جا سکتا دس انہوں دے بارے میں کہ آخدا ہمیں منجیہ جی عقیدہ لے کر تسا تو میں دنیا میں رہ رہے ہیں اور اپنے احباب کو پیغام دے رہے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کے فخر کیا اور اپنے نبی کا تعارف اس طرح کرایا کہ ہمارے تو وہ نبی ہے جو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے, لیکن ایک وہ ہے جڑے اگر کہ جس نبی کا اسماء کلمہ پڑھتے ہیں رب نے انہوں نے سب کچھ عطا فرما چھوڑا. جب اللہ کی ذات نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا تو پھر دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس نے پہچانیا. پہلیاں آیات پہلیاں تفسیراں لوگوں کو گمراہی والے پاسے لے گئیاں. آج دی ٹیکنالوجی نے انہوں نے دس دیتا بالخصوص انہوں نے بارشاں دے دن پہلے لوگ جڑے نہیں پہچانتے ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑے فخر میں لاکھتے ہیں علم غیب کسی کو نہیں. بارش ہونی ہے تو کب ہونی ہے, اور کسی نے پیدا ہونا ہے تو کب ہونا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, مگر آج ایک تمام چیزیں خط ثابت ہو گیا. آج تے چھوٹا جا بچہ بھی اپنے موبائل پہ دوست کی حالات پتہ کر لیتا ہے کہ اتنے وقت اتنے منٹ تے بوندہ باندی شروع ہو سکتی. اے بندہ خدا اگر تینوں جدید ٹیکنالوجی موبائل تے شکیل موجود ہے تو نبی تے کیوں نہیں موجود جڑا نبی کا کلمہ پڑھنا لیا. لیکن فرق یہ ہے کہ جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانیا اس نے نبی دی معرفت حقیقت کو نہیں پہچانیا. جس نے اپنے مالک کو پہچان لیا تو مالک دی پہچان بھی ہوئی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی پہچان, اور جس نے اپنے محبوب کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. پوچھا گیا 10 انہوں کے بارے میں دنیا پہ کیا ہوں جس نے لفظ کار پڑھے ہو سی سمجھے ہو سی حقیقت سمجھے ہو سی, جس نے ایا کار یاد کیتا ہو سی قرآن کی معرفت تے حقیقت کو پہچانے ہو سی, وہ پریشان نہ ہو سی, وہ آکسی علم نشرا لاکا. جب اس کو پوچھا جا سکتا انہوں نے بارے میں دنیا کے اقدام ہے وہ اکسی علم نشرا لاکا صدرا کا وودان ان کا, ہر جگہ اس کو کا ہی کا نظر آسا, ہر جگہ اس کو کا ہی کا نظر آسا. وارفانا لاکا ذکر ہر پاس اس کو کا ہی کا نظر آسا. حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں آپ نے محبوب علیہ السلام زیارت کی انہوں نے بھی شکار یاد رکھا. پہلے اللہ نے حمد بیان کی فرمایا سبحان اللہ, کیونکہ پہچان کو پہلے اس کی پہچان ضروری ہے جس نے پہچان عطا فرمائی. وہ سبحان جڑا ہے مقام خاص ہے, یہ مقام خاص ہے, اور جتھے جتھے مقام خاص آیا تو اللہ پاک نے آپ کی شان سبحان ظاہر کی. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں 15ویں پارے میں ایک ایسے زبر دی ابتدا ہے جس تو انسانی عقل تنگ ہے, لیکن رب نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اتھے بھی پہلے سبحان ہے, اسی سبحان کا پھر ذکر کرتے ہوئے حضرت میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری سلام گستاخ کتھے جا لڑیاں. اس واسطے بندہ
خدا اگر قبر وچ آسانیاں چاہتے ہو معرفت حقیقت چاہتے ہو سب تو پہلے اپنے رب دی پہچان حاصل کرو اور ایک گل یاد رکھو اللہ پاک نے بغیر بدریاں تو بھی بارش بساتے دسی اللہ پاک نے بغیر مرد و زن کا رشتہ قائم کیتے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتے بھی دکھا دیا لیکن رب نے یہ نہیں دسیا کہ کسی رسول تو بغیر رب نے ہدایت بھی عطا فرمائی ہے اور ہدایت اللہ پاک دے قرب خاص کا مقام ہے ہدایت اس کو نصیب ہو سی جو اطاعت رسول کرنا نہ ہو سی اطاعت رسول وہی کرے اللہ پاک خود فرماتے ہیں ہدل للمتقی ہدایت اس واسطے ہے جڑا متقی ہے فقط متقی بھی نہ ہوئے بلکہ رب نے یہ بھی فرمایا بالغیب غیب تے بھی ایمان رکھتا ہو اس واسطے بندہ خدا اپنے اعلان کو پہچان کر ان سجود قیام کر اللہ پاک تیری ہر منظور دعا کو قبول اور منظور فرماسی وما علینا الا البلاغ المبین آذان کو بعد دعا